بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی ملحق بافعن لال کے 2 باب ہم نے پڑھے، اس میں دوسرے باب افعن لا ان میں جو گردان آئی اسلنقا یسلنقی، اس میں تعلیل ہے، تو وہ تعلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسلنقا فعل ماضی اصل میں تھا اسلنقیا، ابرن شقا کے وزن پر اسلنقیا، یا متحرک ہے، اس سے پہلا مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو اسلنقا ہو گیا۔ یسلنقی اصل میں تھا یسلنقیو، یا پر ضمہ ہے، اس کو ساکن کر دیا تو یسلنقی ہو گیا۔ اسلنقاءن، اس کی تعلیل اگرچہ بتلائی جا چکی، تاہم ابھی پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کے لام کلمے میں یا الف زائد کے بعد آئے تو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے، تو اسلنقاین سے بن گیا اسلنقاؤن، یا کو حمزہ بنا دیا۔ مسلنقن اسم فاعل اصل میں تھا مسلنقیون، اب اس کو ہم نے مسلنقیون اس طرح لکھا تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، تنوین کو شکل دے دی مسلنقیون۔ اب یا پر ضمہ ہے، یا پر ضمہ دشوار سمجھا جاتا ہے، اس لیے ضمے کو گرا دیا تو بن گیا مسلنقین، 2 ساکن جمع ہو گئے یا اور تنوین، تو یا کو گرا دیا، حرف علت کو گرا دیا تو بن گیا مسلنقن۔ مسلنقن اس میں ظرف اصل میں تھا مسلنقیون۔ مسلنقیون میں دیکھیں گے ہم یا متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، تو یا کو الف سے بدل دیا، جیسے ہم نے اسلنقا میں کیا تھا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں الف یا الف سے بدلنے کے بعد 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، اس لیے الف گر گیا۔ تو مسلنقیون میں یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، مسلنقان ہوا، 2 ساکن جمع ہوئے، الف اور تنوین، تو الف کو گرا دیا تو بن گیا مسلنقن۔ اور یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ جہاں بھی الف تنوین کے ساتھ اجتماع کی وجہ سے گر جائے تو اس کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اب ملحقات کا آخری باب ملحق بافعل لال، یعنی اقشعرار کے وزن پر جس ثلاثی کو بنایا جاتا ہے وہ ایک باب ہے، افعلال۔ اس میں فا کے بعد واو اور تکرار لام زائد ہے، اور علامت کے طور پر ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھا جاتا ہے، چنانچہ اک وحد میں دیکھیں گے ہم۔ اس میں حرف اصلی 3 ہے، کاف، ہاں اور دال۔ اس میں فا کلمے کے بعد واو زائد ہے اور لام کلمے کو مکرر کر دیا ہے۔ لام کلمہ جو دال تھا ایک دال اور بڑھا دی، تو فا کلمے کے بعد واو اور تکرار لام یہ اس کی علامت ہے۔ اک وحد، اک وحدادن کے معنی کوشش کرنا۔ اک وحد یک وحد، اک وحدادن فہو مکوحد، الامر منہ اک وحد، اک وحد، اک وحدد، والنہی عنہ لا تکوحد، لا تکوحد، لا تکوحدد، الظرف منہ مکوحد۔ اب اس کی تعلیل دیکھیں، اک وحد اصل میں تھا اک وحدد، اقشعرر، اک وحدد، جس طرح ہم نے اقشعر میں تعلیل کی تھی اسی طرح تعلیل یہاں ہوگی۔ کیا ہے دیکھیں گے، اک وحدد، 2 دال یعنی 2 ایک جنس کے حرف ایک جگہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں، دونوں دال پر حرکت ہے، اور پہلی دال سے پہلے والا حرف یعنی ہا ساکن ہے،
تو اس پہلی دال کی حرکت ہاں کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو بن گیا اکوہد۔ ایک جنس کے دو حرف ایک جگہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول ساکن ہے، پہلے کی حرکت ما قبل کے ساکن کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو بن گیا اکوہد۔ یہی تعلیل یکوہدو میں بھی ہے، یکوہدیدو، ایک جنس کے دو حرف ایک جگہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول ساکن ہے، پہلی دال کی حرکت ہے کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا یکوہدو۔ مکوہدن اصل میں تھا مکوہدیدن، اس میں بھی یہی تعلیل ہے، ایک جنس کے دو حرف جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول ساکن ہے، پہلی دال کی حرکت ہا کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا مکوہدن۔ اس میں بھی یہی تعلیل ہے، مکوہدن اصل میں تھا مکوہددن، دو دال جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل اول ساکن ہے، پہلی دال کی حرکت ما قبل کو دے کر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو بن گیا مکوہدن۔ امر میں دیکھیں گے ہم، امر کا صیغہ تکوہدو مضارع سے بنا ہے، تا علامت مضارع گرا دیا، پہلا حرف ساکن ہے اس لیے حمزہ وصل شروع میں لائے، عین کلمہ مفتوح ہے اس لیے حمزہ وصل کو کسرہ دے دیا، اور امر کی وجہ سے اخیر میں وقف کیا تو حرکت گر گئی، امر میں آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ایک دال تو پہلے ساکن تھی ہی، امر کی وجہ سے دوسری دال بھی ساکن ہو گئی، اب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، اب پڑھنا دشوار اور مشکل ہے، بھی پہلے ہی ساکن پر آواز رک جائیں گی، دوسرے کو کیسے ادا کریں گے، اس لیے دوسری دال کو حرکت دیتے ہیں، تو اس کو فتحہ دینا بھی جائز ہے، کیوں؟ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا لِأَنَّ الْفَتْحَةَ أَخَفُّ الْحَرَكَاتِ، کہ فتحہ جو ہے سب سے آسان حرکت ہے، تو فتحہ دینا جائز ہے تو بن گیا اکوہد۔ اسی طرح اس کو کسرہ دینا بھی جائز ہے، کیوں؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، عام قاعدہ ہے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، اس لیے کسرہ دیا تو کیا بن گیا اکوہدی، تو اکوہدہ بھی صحیح اور اکوہدی بھی صحیح، اور تیسرا ادغام نہ کرنا بھی صحیح ہے، اکوہدد، اس کو فک ادغام کہتے ہیں، تو اکوہدد بھی صحیح، تو امر کا صیغہ تین شکلوں میں یہاں آیا ہے، اسی طرح نہیں کا بھی ہے، لا تکوہد، لا تکوہدی، لا تکوہدد، کیونکہ لائے نہیں بھی آخر کو ساکن کر دیتا ہے، جب دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو پھر پڑھنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے حرکت دیتے ہیں، تو لا تکوہد فتحہ بھی دینا صحیح، لا تکوہدی کسرہ بھی دینا صحیح، اور ادغام نہ کرنا بھی صحیح، لا تکوہدد۔ امید ہے کہ ہمارے طلباء ان کو خوب سمجھ کر پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔